نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے ساتھ مل کر جو درود میں پڑھوں وہی آپ لوگ پڑھو. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وعلى ذويه وصحبه عبد الظهور وكرما. وعلى ذويه وصحبه عبد الظهور وكرما. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص تھا، جنگل میں گیا، شیر نے اس کا پیچھا کیا. وہ ایک درخت پر چڑھ گیا. اوپر دیکھا تو شہد کی مکھی نے چھتا لگایا ہے. اس نے ایک سیخ سے سوراخ کیا، اس چھتے سے شہد ٹپکنے لگا. یہ اسی شہد کو چوسنے لگا، چاٹنے لگا. نیچے جو دیکھا تو دیکھتا ہے کہ دو چوہے اس درخت کی جڑ کو کھود رہے ہیں. اور شیر نیچے بیٹھا ہوا ہے. جیسے ہی ان دونوں چوہوں نے درخت کی جڑوں کو کھود ڈالا، درخت گرا اور شیر نے اس کو اپنا لقمہ بنا لیا. یہ ایک مثال ہے کہ آدمی جب پیدا ہوا تو گویا اس جنگل میں آیا
موت نے پیچھا کیا، موت شیر کی مانند ہے، تو یہ زندگی کے درخت پر چڑھ گیا، پھر یہ دنیا میں مشغول ہوا، شہد کے چھتا سے شہد کا ٹپکنا، اس کا اس سے چوسنا، یہ دنیا ہے، دنیا میں مشغول ہوا۔ دو چوہے دن اور رات، یہ دو چوہوں کے مانند ہیں جو زندگی کے درخت کو کھود رہے ہیں۔ جیسی اس کی زندگی تمام ہوئی، گرا اور موت نے اس کو اپنا لقمہ بنا لیا۔ یہ مثال ہے کہ تم کو یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، یہ زندگی اصلی زندگی نہیں ہے، اصلی زندگی، حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اگر تم نے اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنا لیا تو واقعی تم کامیاب ہو، اور اگر تمہاری آخرت کی زندگی لٹ گئی، برباد ہو گئی، تو اب تم کو پھر پلٹ کر کے اس دنیا میں آنا نہیں ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات کا لب لباب خلاصہ یہی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہاں ہمیشہ رہنا بسنا نہیں ہے، اصلی زندگی، ابدی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اس فکر میں تم اپنے آپ کو ڈباؤ اور اس سوچ میں اپنے آپ کو گم رکھو کہ واقعی ہم کو ہمیشہ یہاں رہنا نہیں ہے، تو ہم اپنے عقیدے کو سنبھالیں، اپنے اعمال کو سنبھالیں، کہ ہم جب اپنے اصل عقیدہ کے ساتھ جو عقیدہ حق ہے لے کر کے دنیا سے گئے تو ہمارے لیے بخشش کا مجدہ ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شفاعتی للحالکین من امتی، میری شفاعت کل قیامت کے دن میرے اس امتی کے لیے ہے جس کو اس کے گناہوں نے ہلاک کر ڈالا ہوگا، بال بال گناہوں میں غرق ہے، مگر وہ عقیدے حق پر جمع رہا اور اسی عقیدے حق پر دنیا سے گیا، تو اس کے لیے بخشش کا مجدہ ہے، بخشش کی بشارت ہے۔ اور اگر عقیدے حق پر نہیں گیا تو پھر اس کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ مومن میں اور کافر میں یہی فرق ہے کہ مومن آخرت کی اصلی زندگی پر یقین رکھتا ہے
اور کافروں کو آخرت کی زندگی پر یقین نہیں، شک ہے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرۃ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون۔ آخرت کے بارے میں ان کا علم خلط ملط ہے، بلکہ آخرت کے بارے میں وہ شک میں ہے، بلکہ آخرت کے بارے میں وہ اندھے ہیں۔ آپ ایمان والے ہو تو آخرت کی زندگی پر یقین رکھو کہ جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ ہو کر رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک صحابی ہیں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں نکلے، ہم میں سے جو لوگ تھے کچھ ہی کے پاس تھوڑے سے کھجور تھے، ایک غزوے میں جانے کا حکم تھا، نکل پڑے۔ پیروں میں پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، ننگے پیر چل رہے ہیں، پیروں میں چھالے پڑے، چھالے پھٹ گئے، ان پھٹے ہوئے چھالوں میں ریت گھس جاتے تھے، لیکن صحابہ کی چال میں کوئی فرق نہیں آتا تھا، اطاعت کا غلبہ اتنا تھا۔ چند کے پاس جو کھجور تھے وہ بھی تھوڑے سے کھجور تھے، اسی کو چوس چوس کر پانی پی لیتے، چوستے چوستے وہ کھجور بھی ختم ہو گئے۔ اب کیا کرتے؟ تو اگر کوئی درخت ملتا تو جو درخت بھی ملتا اس کی پتیوں کو جھاڑتے، اسے ابالتے، اسی کو کھا کر سفر کو جاری رکھتے۔ چلنے میں کوئی کمی نہیں تھی۔ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کے استنجے جانوروں کی مینگنیوں کی طرح سے ہو گئی۔ بظاہر غربتی ہے، لباس اس طرح سے ہے کہ جہاں پھٹا ہوا ہے سوئی دھاگا بھی نہیں ہے کہ اس کو سیلیں، ایسی جگہ پر وہ لوگ ببول کا کانٹ لگا لیتے تھے۔ آگے بڑھے، جنگ ہوئی، غنیمت کا بہت سارا مال ملا، ان میں سے جس کو حاجت تھی وہ اپنی حاجت بھر کچھ چیز لے لیا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی کہ لوگوں نے تقسیم کرنے سے پہلے ہی کچھ چیزیں لے لی ہیں، ارشاد فرمایا تم میں سے جس نے جو کوئی کچھ لیا ہے وہ آگ لیا ہے، جب تک میں تقسیم نہ کر دوں کوئی کچھ نہ لے۔ صحابہ کو آخرت پر ایسا یقین ہے کہ اللہ کے محبوب نے جب یہ ارشاد فرمایا تو جس نے جو کچھ لیا تھا اپنی حاجت کے مطابق وہ سب بیت المال میں جمع کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ جس نے سوئی اور دھاگا لیا تھا کہ میں ببول کی کانٹ کی جگہ پر وہاں سیلوں، وہ سوئی اور دھاگا بھی لا کر کے جمع کر دیا۔
یہ آخرت پر یقین ہے کہ کل ہمیں ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہوگا۔ ڈرو اس دن سے جس دن ہر ایک کا حساب ہوگا، جانور بھی جو کسی کو ایذا پہنچایا ہوگا اس دن اس سے بھی اس کا بدلہ دلایا جائے گا۔ تو جس نے آخرت پر یقین کیا وہی تو ایمان والا ہے۔ دنیا میں جو پریشانی آئے، بلائیں آئیں، مصیبت آئے، یہ سمجھو کہ یہ میری ایک آزمائش ہے، تم آزمائش سے گزر جاؤ، اور اس آزمائش سے گزرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں محبت آ جائے۔ عشق جب آئے گا، محبت جب آئے گی دل میں، جب تم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جگاؤ گے، ان کی محبت کو یاد کرو گے، تو تمہارے دل میں ان کی محبت بڑھے گی، اور جب وہ محبت بڑھے گی تو دنیا طلبی کو وہ محبت ختم کر دے گی۔ مولانا روم فرماتے ہیں ہر کجا کے عشق میں افزود در، ہر کجا کے عشق میں افزود در، ابو حنیفہ شافعی در سے نہ کر۔ جب محبت، جب عشق درد کو بڑھاتا ہے، محبت جہاں کہیں بھی درد کو بڑھاتا ہے تو وہ درد ایسا ہوتا ہے کہ جہاں بڑے بڑے عالم بھی اس درد کا علاج نہیں کرتے، اس درد کا سبق نہیں پڑھاتے، وہ درد اور وہ محبت تمہاری اپنی فکر سے ہوگا۔ جب تم پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو سوچو گے کہ ایسا پیارا محبوب دنیا میں کون ہے جو پیدا ہوا۔ خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے بعد سب میں پہلی جو یاد آئی ہے وہ ہم گنہگاروں کی یاد تھی، رب امتی رب امتی۔ مولانا روم فرماتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار میں جا کر کے زار و قطار ہو رہے تھے۔ ابو ہریرہ بے چین ہو گئے کہ میں اپنے آقا کے جمال کو دیکھوں۔ مسجد نبوی میں آئے، سرکار کو نہیں پایا، بے چینی بڑھی۔ کسی سے پوچھا میرے آقا کہاں گئے ہیں؟ کسی نے پہاڑ کی جانب اشارہ کر دیا، ادھر گئے، وہاں بھی نہیں پایا۔ وہاں دیکھتے کیا ہے کہ کوئی چرواہا ہے، اس سے پوچھتے ہیں۔ مولانا روم نے اسی کو یوں بیان کیا ہے، گفت چو پامر مرا معلوم نیست، من نمی دانم محمد نام کیست۔ چرواہے سے پوچھتے ہیں کہ تو نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ چرواہا عرض کرتا ہے مجھے معلوم نہیں۔
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کا نام پاک ہے؟ کسی شخص کو دیکھا ہے جو ادھر آئے ہیں، عرض کرتا ہے ایک قدر دانم کے اندر تیرا غار، زارمی نالد کسے لیل و نہار۔ ہاں اتنا جانتا ہوں کہ ایک شخص اس غار کے اندر گیا ہے، جانے کے بعد زار و قدار رو رہا ہے، اس کے رونے میں بہت درد ہے، بہت کرب ہے، بہت بے چینی ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں انہوں نے پوچھا جب وہ روتے ہیں تو کیا کہہ کے روتے ہیں؟ آدمی جب کسی کو یاد کر کے روتا ہے تو کچھ کہتا ہے، منہ سے کوئی بولی نکلتی ہے، کوئی جملہ نکلتا ہے، وہ روتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ مولانا روم فرماتے ہیں می کند باگریے ہر ساعتی نالے یا امتی یا امتی۔ جب ان کی آہ نکلتی ہے تو ہر آہ پر زبان مبارک سے یہی کلمہ ادا ہوتا ہے رب امتی رب امتی، الہی میری امت، الہی میری امت۔ ایک صحابی ہیں فرماتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قبر انور میں اتارا گیا تو آپ کے لبہائے مبارک ہل رہے تھے، انہوں نے کان لگا کر کے سنا تو آہستہ آہستہ میرے آقا فرماتے ہیں رب امتی رب امتی، الہی میری امت میری امت۔ کس قدر اس محبوب کو اپنی اس امت سے پیار ہے، کیسی محبت ہے۔ ماں کو بھی محبت کب ہوتی ہے؟ جب بچہ پیدا ہو گیا، اس نے بچے کو زندہ دیکھ لیا، اب اس کے دل میں ممتا جاگ اٹھتی ہے۔ باپ کو بھی محبت کب ہوتی ہے؟ جب بچہ پیدا ہو گیا، بچے کو کا زندہ ہونا معلوم کر لیا، جان لیا، اب محبت ہوتی ہے۔ استاد کو شاگرد سے محبت کب ہوتی ہے؟ جب وہ اسے پڑھاتا ہے تب ہوتی ہے۔ پیر کو محبت کب ہوتی ہے؟ جب وہ اس کے بیت میں داخل ہوتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اب محبت ہوتی ہے۔ لیکن تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور وہ پیارے محبوب تمہاری محبت میں رو رہے ہیں، تمہاری پیار میں رو رہے ہیں۔ کل جب حشر کا دن ہوگا، پل صراط سے ان کی امت گزرے گی، وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اور وہ 70,000 برس کی راہ جہنم پر نصب ہے۔ کنارے کھڑے ہو کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں عرض کریں گے رب سلم رب سلم، الہی بچا لے الہی بچا لے۔ کبھی حوض کوثر پر پیاسوں کو جام پلاتے رہیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی امت کے نام اعمال تولے جائیں گے تو وہاں پہنچ کر ان کے نام اعمال میں اضافہ کریں گے کہ میری امت بخش دی جائے،
رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، الہی میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ وہ قیامت کا دن، اللہ اکبر، کوئی گھٹنے تک پسینے میں، کوئی کمر تک پسینے میں، کوئی سینے تک پسینے میں، کوئی پورے پسینے میں ڈوبتا ہوگا، سب نفسی نفسی کے عالم میں پریشان ہیں۔ لیکن وہ پیارے محبوب اپنے ایک ایک محبت کرنے والے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے رب کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کر کے بخشوائیں گے۔ ایسا پیارا محبوب نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ بتاؤ اس پیارے محبوب جو اللہ کے محبوب ہے، اب ان کی شان میں معاذ اللہ کوئی اس طرح کی بولی بول دے، ایسا علم غیب، کسی کے پاس ناک ہے، اب آپ بولو کہ ایسی ناک چوہڑی کی بھی ہے، ایسا کان گدھے کا بھی ہے، ایسی آنکھ فلاں جانور کی ہے، تو کون ایسا شخص ہے جو اس بولی کو توہین نہیں مانے گا؟ اور وہ علم جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، محبوب جو کچھ تم نہ جانتے تھے اللہ نے وہ سب تمہیں سکھا دیا۔ وہ علم پاک ایسا پاک ہے، اب ایسے علم پاک کو معاذ اللہ کوئی بھی ہو اس طرح سے کہے کہ ایسا علم غیب ہر بچہ، ہر پاگل، ہر جانور کا ہے، ایسی بولی بولنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ ایسی بولی بولنے والے کو جو مسلمان کہے وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ مسلمانوں اپنے ایمان کو سنبھالو۔ جن لوگوں نے بھی اس طرح کی بولیاں بولی، لکھی، چھاپی، ایسی بولی بولنے والے کو کافر جانو، کافر مانو کہ اگر تم ایمان پر دنیا سے گئے، تمہارا بال بال بھی گناہوں میں ڈوبا ہے، تو امید ہے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے محبوب کی شفاعت سے عذاب کے بعد یا بغیر عذاب ہی بخش دے۔ قادر مطلق ہے۔ اس محبوب کی محبت میں اپنے آپ کو تم ڈبائے رہو گے، اور اسی محبت میں دنیا سے تم جاؤ گے تو تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے۔ جنت بہت بڑی نعمت ہے، منہ سے کہہ دینا آسان ہے کہ یہ کیسی نعمت ہے۔ وہ تو ایسی نعمت ہے کہ ہم صرف مثال سے بتا سکتے ہیں۔ تم جو کچھ چاہو سب تم کو ملے گا، جس چیز کی خواہش کرو سب تمہیں ملے گا۔ آدمی دنیا میں کیا چاہتا ہے؟ ہمارے پاس عزت ہو جائے، ہمارے پاس دولت ہو جائے، ہمارے پاس بہترین مکان ہو جائے، ہمیں کوئی بیماری نہ ہو۔ جو کچھ چاہتا ہے وہ ہاتھ وہ چیز ملے گی جو تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہے۔ جو ادنا جنتی ہوگا اس کی ملکیت پوری دنیا کے برابر، موت نہیں آئے گی۔ تو تم اس دنیا پہ کیوں للچائے ہو؟ اس پہ کیوں ٹوٹ مر رہے ہو؟ یہاں صبر کرو، صبر کرو۔ تم پر اگر بلا ہو تو بھی آزمائش ہے، اور تم اگر خوشحال ہو تو بھی آزمائش ہے، بیمار ہو تو بھی آزمائش ہے، تندرست ہو تو بھی آزمائش ہے۔ یہ زندگی آزمائش کی زندگی ہے۔ تم اپنے آپ کو اسی محبت میں ڈبائے رہو، اور اس پیارے محبوب کی محبت میں اپنے آپ کو ڈبا کر ان سے جو چاہو مانگو، جو چاہو ان سے مانگو۔ دنیا کی بہتری مانگو، آخرت کی بہتری مانگو، اپنی اصلاح مانگو۔ یہ مانگو
کہ ہمیں محبت کی بھیک مل جائے، محبت کی بھیک مل گئی تو دنیا کی کوئی مصیبت تمہارے لیے مصیبت نہیں رہ جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب سامنے لایا گیا ہے اور عورتوں کو حضرت خدیجہ نے حکم دیا لیمو کاٹو، تو بجائے لیمو کے انہوں نے اپنی انگلیاں تراش لی اور انہیں خبر بھی نہیں ہوئی۔ انگلی کٹے اور خبر نہ ہو، انگلی جدا ہو جائے خبر نہ ہو، خون رسے خبر نہ ہو، وہ ایسا عشق آ گیا، نور الہی کو دیکھا، اپنے آپ کو انہوں نے گم کر لیا۔ میرے آقا امام علیہ سنت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اپنے آپ کو ان کی محبت میں ایسا ڈبا دو، ہاتھ کٹے اور اس میں تم کو مزہ ملے گا، سر کٹے تم کو مزہ ملے گا۔ زخموں سے چور ہو جاتے تھے صحابہ، لیکن ان کو لطف آتا تھا، اس لیے کہ وہ پیارے محبوب کی محبت میں اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں۔ یہاں تو تھوڑی دن کی زندگی ہے، یہ مصیبت کیا ہے؟ تم صرف اپنی سوچ کو بدل لو، اپنی فکر کو بدل لو، تم اوروں کو مت دیکھو، اپنے کو دیکھو، اور یہ دیکھو کہ میرے دل میں پیارے آقا کی محبت اور زیادہ کیسے بڑھے گی، تو وہ تمہاری سوچ سے بڑھے گی۔ تم سوچو اور یہی سوچو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں آپ کا عشق آ جائے، میرے دل میں وہ درد پیدا ہو کہ جب میں اپنے محبوب کا ذکر چھیڑوں، محبوب کا نام لوں، اپنے محبوب کا تذکرہ کروں، تو میرا دل آنکھ سب بھر آئے اور دماغ میں روشنی پیدا ہو جائے، دل میرا منور ہو جائے۔ تم دنیا اور ما فیہا سے بالکل اپنے آپ کو الگ کر لو گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب تم ان کی محبت میں سچے طور سے ڈوبو گے۔ اپنے آپ کو ڈباؤ، اور جو بھی ان کے مخالف ہیں، جو بھی ان کی شان میں گستاخی کی بولی بول چکے ہیں، ان سے اپنے آپ کو دل سے دور کرو، ورنہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تسرون الیہ بالمودۃ وانا عالم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ چھپ کر ان سے دوستی رکھتے ہو، اللہ فرماتا ہے میں خوب جانتا ہوں جو چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو، جو تم میں ایسا کرے گا وہ تو سیدھی راہ سے بھاگ گیا۔ دل میں ان سے سچی نفرت ڈالو کہ جو شخص بھی میرے آقا کی شان میں گستاخ ہوا، ہم کو اس سے اب کیا رشتہ رہے گا، ہم کو اس سے کیا لگاؤ رہے گا، رہ گیا مدارات برتنا، معاملہ کرنا، اس کا حکم الگ آ جاتا ہے۔ لیکن دل تمہارا ان کی معادات میں رہے، دل میں کوئی تمہارے ان کے لیے جگہ نہ آنے پائے۔ اس محبت کو لے کر دنیا سے گئے تو اللہ کی پیارے محبوب کے قدموں میں تمہاری روح لوٹتی رہے گی، قبر میں بھی چین آئے گا، حشر میں بھی تم ان کی محبت میں رہو گے۔ کل قیامت کے دن دنیا میں جو گنہگار ہیں لیکن پیارے محبوب کی امت میں اور ان کی امت میں ہیں اور پیارے محبوب کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو کل حشر کے دن اللہ پاک ان پر ایک نورانی چادر ڈال دے گا، نام اعمال پیش ہوگا۔ وہ آدمی ڈر جائے گا، امتی ڈر جائے گا کہ اب میرا حال کیا ہوگا۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرمائے گا میرے بندے، میں نے تیرے عیب کو دنیا میں چھپایا، تیرے عیب کو اوپر دنیا میں پردہ ڈالا، تو اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہے، جا میں نے تجھ کو بخش دیا۔ یہ کب ہوگا؟ جب محبت میں دنیا سے گیا ہوگا، اللہ کے پیارے محبوب کی محبت میں دنیا سے گیا ہوگا، تو اس کے لیے بخشش ہے۔ یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کہیں بھی رہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو ڈبائے رہو۔ نماز
ان کے پیچھے مت پڑھو جو وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، سلح کلی عقیدے کے ہیں، ان کے پیچھے آپ نماز مت پڑھو، ان کے ہاتھ کا ذبیحہ مت کھاؤ، ان سے رشتہ ناتا مت رکھو، ان کا جنازہ تو مت پڑھو۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، صرف اس لیے کہ مالک و مولا جو بھی تیرے محبوب کی شان میں بے ادب اور گستاخ ہوا، ہم کو اس سے کوئی رشتہ نہیں رہے گا، ہمارا دل اس سے اپنے آپ کو دور رکھے گا، ہم اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں گے۔ تو اس ایمان پر جب تم دنیا سے جاؤ گے تو امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم کو بخش دے گا۔ جب اللہ پاک بخش دے گا تو اس سے بڑھ کر کے اور نعمت کیا ملے گی۔ اب تم سچے دل کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، یہ ایسا وقت ہے کہ جو چاہو مانگو، جو چاہو ان سے مانگ کے دونوں جہاں کی خیر، یہاں کی بھی خیر مانگو، وہاں کی بھی خیر مانگو، اور دل سے صدا لگاؤ، دل سے مانگو، تو بے شک ادھر سے نہ نہیں ہے، سرکار میں نہ ہے، نہ سرکار میں نہ لا ہے، نہ حاجت اگر کی ہے، ادھر سے نہ نہیں ہے۔ اب آپ بعد بیٹھ جاؤ اور میں پیدائش پڑھتا ہوں، آپ آہستہ آہستہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہو اور اپنی مرادیں دل میں رکھے رہو۔ صبا نے کس کی آمد کی سنائی، مرادیں بلبل بے تاب لائی، مچی ہیں شادیاں کیسی گلوں میں، مبارک بادیاں ہیں بلبلوں میں، یہ نرگس کس کا رستہ دیکھتی ہے، یہ سوسن کس کی مدحت کر رہی ہے، کھلے پڑتے ہیں سب گنچی کیا ہے، انہیں کس پھول کا شوق پہ لقا ہے، نہیں معلوم ہے یہ ماجرا کیا، ایک ایسا حکم ہے رضوا کو چایا، بنا دے تو ہر ایک چمن کو، نہ ہو جنت کچھ نسبت دلان کو، اسی حیرت میں تیارے تماشا ہے کہ ناگا عاطف غیبی یہ بولا، اٹھی دیکھ لو گرد سواری، آیا ہونے لگے انوار باری، نقیبوں کی صدائیں آ رہی ہیں، کسی کی جان کو تڑپا رہی ہیں، مؤدب ہاتھ باندھے آگے آگے چلے آتے ہیں کہتے، آگے آگے فدا جن کے شرف پر سب نبی ہیں، یہی ہے وہ یہی ہیں، یہی والی ہے سارے بے کسوں کے، یہی فریاد رس ہے بے بسوں کے، یہی ٹوٹے دلوں کو جوڑتے ہیں، یہی بند عالم کو توڑتے ہیں، انہی سے کرتی ہیں فریاد چڑیاں، انہی سے چاہتی ہیں داد چڑیاں، یہی ہے جو عطا فرمائے دولت، کرے خود جو کی روٹی پر قناعت، مزین سر پہ ہے تاج شفاعت، آیا ہے جس سے معراج شفاعت، تو فضول رتبہ ہے صبح و شام ان کا، سیدنا محمد مصطفیٰ ہے نام ان کا، ادھر بھی ایک نظر وہ تاج والے، کوئی کب تک دل مجتر سنبھالے، زِ مہجوری برآمد جان عالم، ترحم یا نبی اللہ ترحم، لآخر رحمت للعالمین، لآخر رحمت للعالمین، زِ معلومہ چرا فارغ نشینی، بہت نزدیک آ پہنچا وہ پیارا، فدا ہے جان و دل جس پہ ہمارا، اٹھے تعظیم کو یاران محفل، مصطفیٰ جان